توافق کا قاعدہ یہ ہے کہ متوافقین میں سے ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ تماثل کا قاعدہ یہ تھا کہ احد المتماثلین کو عمل کے لیے لیا جاتا تھا، دونوں میں سے ایک کو اٹھا کر، اور تداخل کا قاعدہ یہ تھا کہ اکثر المتداخلین اکبر العددین، دو عددوں میں سے جو بڑا عدد تھا اس کو لیا جاتا تھا۔ توافق میں قاعدہ یہ ہے کہ متوافقین میں سے ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب کو عمل کے لیے لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہاں مسئلے میں دو فرض ہے، ربع ہے اور سدس ہے۔ ربع کا مخرج 4 ہے اور سدس کا مخرج 6 ہے۔ اب مسئلہ بنانے کے لیے ہم ان مخارج کے درمیان نسبت دیکھیں گے تاکہ ہم صحیح مسئلہ بنائیں اور صحیح تقسیم کر لیں۔ اب ہم نے 4 اور 6 میں جب نسبت دیکھی تو ظاہر ہے کہ 4 اور 6 دونوں برابر نہیں ہیں، ان میں تماثل کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 4 عدد یا اقل ہے اور 6 عدد یا اکثر ہے، لیکن 4 6 کو نہیں کاٹتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے، تو ان میں تداخل کی نسبت بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کاٹ سکتا ہے یا نہیں، تو ہاں 2 ایسا عدد تھا کہ وہ دونوں کو کاٹ سکتا ہے، پتہ چلا ان میں توافق ہے اور توافق بالنسب ہے۔ تو اب توافق کا قاعدہ جاری کرتے ہوئے ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں 4 اور 6 ان میں توافق بالنسب ہے، تو 4 کا نسب 2 ہے اور 6 کا نسب 3 ہے، یہ دونوں کا وفق ہم نے نکالا۔ اب ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب ایک ہی نکلے گا، 3 4 12، 2 6 12۔ اب 12 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، حاصل ضرب کو ہم نے عمل کے لیے لیا، یہ دونوں متوافقان ہیں 4 اور 6، دونوں کا ہم نے وفق نکالا، نسب نکالا، چونکہ دونوں میں توافق بھی نسب ہے تو نسب ہم نے نکالا۔ تو ایک کا وفق یعنی نسب لے کر دوسرے کے کل میں ہم نے ضرب دیا تو حاصل ضرب دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلا، 12۔ 3 4 12 اور 2 6 12، تو اب 12 سے مسئلہ بن گیا۔ اب 12 سے ہم ربع دیں گے، 12 کا ربع 3، 3 4 12، اور 12 کا سدس ہے 2، 2 6 12، 3 4 12۔ جو حصے ہم نے دیے اس کا مجموعہ ہے 5، 12 سے 5 گیا، باقی 7 حصے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 2 مخارج کے درمیان توافق بالنسب ہو تو ہر ایک کا نسب نکال کے ایک کا نسب لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور اگر توافق بالثلث ہو تو ایک کا ثلث لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور اگر توافق بالربع ہو تو ایک کا ربع لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اگر توافق بالخمس ہو تو ایک کا خمس لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اسی طرح 10 تک۔ یہ دوسری مثال میں آپ دیکھیں، ثمن ہے اور سدس ہے، ثمن کا مخرج 8 اور سدس کا مخرج 6، ان دونوں میں بھی توافق بالنسب ہے، 2 ان دونوں کو کاٹتا ہے، 4 2 8 اور 2 3 6، تو 4 کا نسب 8 کا نسب 4 ہے اور 6 کا نسب 3 ہے، یہ ان دونوں کا وفق ہے۔ تو ایک کا وفق لے کر ہم نے دوسرے کے کل میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ایک ہی نکلے گا، 3 8 24 اور 4 6 24، تو مسئلہ بنے گا 24 سے۔ اب 24 کا ثمن 3، 3 8 24، اور اس کا سدس 4، 4 6 24، تو جو حصے ہم نے دیے اس کا مجموعہ ہو گیا 7، 4 اور 3 7۔ اب ہم ایک اور بات سمجھاتے ہیں، ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ توافق میں بڑے عدد کو وفق کے لیے کیوں لیا جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ آپ بڑے عدد کو وفق کے لیے لیں گے، چھوٹے عدد کو نہیں لیں گے۔
مثال کے طور پر یہ 8 اور 20 ہے، ان میں توافق بالربع ہے، 4 دونوں کو ختم کر سکتا ہے، 4 دونی 8، 4 پنجے 20۔ لیکن ان دونوں میں توافق بالنسب بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے توافق بالربع ہو سکتا ہے، توافق بالنسب بھی تو ہو سکتا ہے، تو ہم بالربع کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ حاصل ضرب اور تصحیح کم سے کم عدد سے ہو جائے اور کم سے کم عدد عمل کے لیے لیا جائے۔ مثال کے طور پر 8 اور 20 میں توافق بالربع ہے، 8 کا ربع 2 اور 20 کا ربع 5، تو ایک کا وفق لے کر ہم نے دوسرے کے کل بھی ضرب دیا، تو 5 × 40 اور 20 دونی 40 نکلے یہاں پر۔ لیکن یہاں پر اگر ہم توافق بالنسب اس میں کر لیں تو عدد دگنا ہو جائے گا، 40 کی بجائے 80 ہو جائے گا۔ 8 کا نصب 4 اور 20 کا نصب 10، اب 10 کو لے کر ہم نے 8 میں ضرب دیا یا 4 کو لے کر 20 میں ضرب دیا، تو 20 × 4 = 80 اور 10 × 8 = 80۔ تو اب 80 کو ہم عمل کے لیے لیں یہ بہتر ہے یا 40 کو عمل کے لیے لیا جائے تو یہ بہتر ہے؟ آگے یہ مناسخات میں اور دیگر حسابات میں یہ کام آتا ہے، تو اس لیے توافق کا قاعدہ یہ ہے کہ متوافقین میں سے ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب کو عمل کے لیے لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وفق کے لیے بڑے سے بڑے عدد کو لیا جائے گا تاکہ حاصل ضرب کم سے کم آ جائے جو عمل کے لیے لیا جاتا ہے، یعنی جہاں توافق بالنسب بھی ہو بالربع بھی ہو تو ہم ربع لیں گے، نسب نہیں لیں گے۔ تو یہ توافق کا قاعدہ بیان ہو گیا اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔